کوئی چیز قرآن مجید کی آیت بن گئی، ایک حکم قرآن کا حصہ بن گیا، تو پھر وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اسی طریقے سے محکم ہوگا. اس کے اندر ہم دوسری کوئی تحویل نہیں کر سکتے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کیا آج کے ٹائم میں کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی وہ تو اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ہفتوں مہینوں میں سفر کیا جاتا تھا، آج تو آپ جو ہے میلوں سفر کر لیتے ہیں گھنٹوں میں، تو آج کا سفر اس سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. آج کے ٹائم کا بھی سفر میں اسی طریقے سے آسانی والی راہ کو اویل کیا جائے گا، جس طریقے سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے. بس گنتی پوری کرنا ہے نا، گنتی کے چند دن ہیں، اس گنتی کو پورا کرنا ہے. اگر مریض ہو، سفر پر ہو، تو بعد میں پورا کر لو. مریض کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سمجھ لیجئے کہ جو دائمی مریض ہے اس کو تو یقین ہے کہ وہ بعد میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ آگے آ جائے گا کہ پھر وہ اپنے ان روزوں کا کفارہ کیا ادا کرے گا. مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہے، اور کھانا اسی لیول کا ہونا چاہیے جو انسان خود اپنے گھر میں روٹین میں استعمال کرتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ خود تو قورمہ بریانی کھاتے ہیں اور جب مسکین کو کھلانے کی بات آئی ہے تو آپ نے آلو دال پہ جو ہے وہ اس کو کھا دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر خود مرغ مسلم کھاتے ہیں تو مسکین کو بھی اسی قسم کا سالن اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے نا. جیسے انس ابن مالک کا آتا ہے کہ وہ جب جوان تھے تو وہ روزانہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انس ابن مالک کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے شکایت کر دی کہ یا اللہ کے رسول، میرے ہسبینڈ صاحب جو ہیں وہ تو دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، میرے لیے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ڈانٹا کہ انس، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے گھر کے جو تمہارے اسپاؤس ہیں وہ سب بھی تمہارے اوپر حق رکھتے ہیں. ایسا نہ کرو، اتنا زیادہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرو گے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. اس طریقے سے روزہ رکھو گے جسم کمزور ہو جائے گا، گھر والوں کو وقت نہیں دے پاؤ گے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ کے رسول، مجھے اتنی میرے جسم میں توانائی ہے، طاقت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اور پھر انہوں نے آدھے مہینے کے روزے 10 مطلب اس طریقے سے کم کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں ان کو اجازت دی، ایک دن کا روزہ رکھ لو اور ایک دن کا چھوڑ دو. یہ بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں فرمایا، لیکن ان کو اجازت دے دی. اور پھر اس کے بعد جب انس ابن مالک 100 سال کے اوپر ہو گئے ہیں، تقریباً ان کی عمر 100 سال مطلب بتائی گئی ہے حدیث کی روشنی میں، تو وہ رویا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کاش میں نے جوانی کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دی گئی رعایت سے فائدہ اٹھایا ہوتا، تو آج میں اتنا کمزور نہ ہوتا کہ مجھ سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا ہے. جتنی مشقت انسان اپنے پر مسلط کر لیتا ہے نا، وہ ایک وقت تک برقرار رہ سکتی ہے. آسانی جب کبھی ملے تو اس کو اویل کر لینا چاہیے. مریض کی جو بات ہے، اگر انسان کو پتا ہو کہ کوئی ایسی دائمی مرض ہے کہ وہ آگے شفا ہونے کی کوئی خاص امکان نہیں ہے، تو پھر وہ فدیہ ہی دے گا، اس روزے کا کفارہ ہی ادا کرے گا. ہاں، اگر کوئی وقتی طور پر بیماری میں گر گیا ہے اور انشاءاللہ اسے امید ہے کہ وہ رمضان کے بعد اسے مہلت ملے گی روزے رکھنے کی انشاءاللہ اچھے توکل کے ساتھ، تو پھر وہ ان روزوں کی قضا بعد میں دے سکتا ہے. یہ جیسے اس میں آیا ہے کہ وہ اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے، لیکن گنتی پوری کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور بغیر گنتی کے عبادت کرو، گن گن کے نہیں دینا چاہیے، گن گن کے تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں، جہاں پر گن کر اللہ کی طرف سے عبادت کرنے کا حکم آیا ہے نا، وہاں پر گن کر ہی ادا کیا جائے گا. جس طریقے سے فجر کی 2 فرض ہیں تو گن کر 2 ہی فرض پڑھی جائیں گی، 4 نہیں پڑھ سکتے، یا ایک مطلب نہ کم کر سکتے نہ زیادہ. اس طریقے سے ہر ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں. کسی کو زیادہ محبت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے اندر عاجزی آ رہی ہے، تو وہ ایک رکعت میں 4 سجدے 3 سجدے نہیں کر سکتا. نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. گنتی پوری کرنے کا جہاں حکم آیا ہے وہاں گنتی ہی پوری کی جائے گی. جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک شخص جو ہے وہ شام سے مدینے آیا. تو شام میں چاند پہلے نظر آ گیا تھا، مدینے میں جب وہ آیا تو یہاں پر اب چاند نظر آیا تھا، تو اس نے دیکھا یہاں پر پہلا روزہ ہے اور وہ شخص جو آیا تھا اس کا دوسرا روزہ تھا. تو اب وہ یہاں رہ رہا ہے مدینے میں. تو جب گنتی پوری کرتے جائیں گے تو مدینے میں 29 روزے ہوئے ہیں اور اس شخص کے پورے 30 روزے ہو گئے ہیں.
تو وہ شخص 30 ہی روزے رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ شام میں ہی چاند نظر آ گیا ہے اس کو ہی کنسیڈر کر لے گا مدینے میں رہتے ہوئے. ایسا نہیں ہے، جہاں رہ رہا ہے انسان وہاں کے چاند کو کنسیڈر کیا جائے گا. شام میں اب جب چاند نظر آ گیا وہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے کافی ہوگا. پھر اس شخص کو 30 روزے رکھنے ہیں، اور 30 کے بعد بھی اگر مدینے والے بھی 30 پورے چاند مطلب چاند 30 دن میں نظر آتا ہے تو اگلے 31واں روزہ نہیں رکھے گا وہ، اور اس دن وہ عید بھی نہیں منائے گا. عید یہاں کے رہائشی علاقے کے لوگ جب منائیں گے نا تبھی وہ ان کے ساتھ عید منائے گا. ہاں 31واں روزہ بھی نہیں رکھے گا وہ، اس دن سادہ اسکپ کرے گا، پھر اگلے دن وہ عید منائے گا. اچھا یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ مریض ہوگا. اب مریض کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی انہیلر یوز کرنے والا ہے یا شوگر کا مریض ہے، ان کو تو تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، یا جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ غذا حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزہ رکھنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی یہی آگے جو رعایت آ رہی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فدیہ طعام من مسکین. تو پھر اگر آپ کے اندر کوئی ایسی طاقت ہی باقی نہ رہے، کوئی آپ کو ایسی امید ہی نہ ہو کہ آگے آپ ان روزوں کی قضا دے پائیں گے، تو پھر آپ نے روزے کے لیے فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا. اب طعام مسکین آیا ہے یہاں پر، جمع کا صیغہ آیا ہے نا، یعنی کہ جتنے بھی روزے چھوڑیں گے تو اتنے ہی آپ نے یہاں پر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. انس بن مالک جب روزے نہیں رکھ پاتے تھے تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور خود چاہے جیسے بھی کھاتے ہوں لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو بہترین دوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو بعض اوقات احادیث میں آیا ہے کہ وہ روزانہ ایک مسکین کا کھانا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور بعض احادیث میں اس طریقے سے آیا ہے کہ انس ابن مالک ایک ہی وقت میں پورے کے پورے 30 مسکینوں کو بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے. تو دونوں طریقے سے جو ہے وہ راستہ کھلا ہوا ہے، جس طریقے سے بھی پاسبل ہو. اب یہ مریض کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک اور راہ آپ کو بتاتے چلیں، چونکہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر تمام خواتین ہی ہیں، بہنیں موجود ہیں، اور الحمدللہ جو میرڈ ہوتی ہیں ان کو اس چیز کا شاید اندازہ ہو جائے کہ اگر مثال کے طور پر کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے آ رہے ہیں اور وہ پریگننسی کی کیفیت سے گزر رہی ہے، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد جب یہ ڈلیوری والا معاملہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہے، 2 سال اس کی فیڈنگ میں نکل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو یہ سلسلہ اگر مثال کے طور پر 9-10 سال تک چل رہا ہے، مطلب 3 بچے ہو گئے اس کے، اور یہ سلسلہ مطلب کنٹینیوسلی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، چل رہا ہے، تو اب اندازہ لگائیں 9-10 سال کے روزوں کی قضا ایک بھاری عمل آ جاتا ہے اس کے اوپر. تو پھر اس کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پھر ایسی عورت بھی اس ہی مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی جس کے لیے مسکین کو کھانا کھلا دینے کا فدیہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے، فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو بھلائی کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، تو پھر کیا ہوگا، فہو خیر اللہ، تو پھر وہ اپنے لیے بہتر ہی بھیجے. اب اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے جو آگے والی بات سے کلیئر ہو جائے گی کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو جسمانی اعتبار سے اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ روزے رکھیں، ابھی فی الحال بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ نے فدیہ دے دیا، مسکین کو کھانا کھلا دیا، اب رمضان کے بعد آپ توانا ہو گئے، بیماری چلی گئی، ہمت آ گئی، ایمان تازہ ہو گیا، تو آپ چاہیں تو روزے بھی رکھ لیں، کوئی اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو مسکین کو کھانا کھلا دیا تھا، فدیہ ادا کر دیا تھا، تو اب تو بالکل ہی وہ روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں کوئی گناہ ہی نہ ہو جائے، ڈبل ہی نہ ہو جائے. نہیں، یہ ایک اور خیر والا عمل اپنی طرف سے اللہ کے حضور پیش کرنے والی بات ہے. مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ تو ہرجانہ تھا، جرمانہ تھا، وہ ادا کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی تھی، اس رعایت سے فائدہ اٹھائیے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی بتائی جا رہی ہے جو آگے والی آیت سے اس میں وہ بھی کور ہو جائے گی کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس جسمانی طور پہ طاقت تو ہے اور دولت بھی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرے پاس دونوں راستے اویل کرنے کی اپرچونٹی موجود ہے، تو وہ چاہے تو وہ فدیہ دے دے اور روزے نہ رکھے، یہ بھی اس کے لیے راستہ اوپن ہے. لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو
تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. مطلب جسمانی طاقت ہے اور دولت بھی ہے، تو ایسا نہ کرو کہ دولت دیتے جاؤ اور مسکین کو کھانا کھلا دیا اور سوچا کہ ٹھیک ہے قیاس کر لیا کہ بس صحیح ہے میرے لیے تو یہ والا راستہ اوپن تھا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کر سکتے ہو، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس عمل کو جانو تو، اگر تمہیں روزے رکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو تمہارے لیے روزے رکھنا زیادہ افضل ہے بالمقابل فدیہ دے دینے کے. اب یہ اس صاحب استطاعت کے اوپر بات ہو رہی ہے جس کے پاس وہ ویلتھ کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے اور ہیلتھ کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ چاہے تو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا جائے اور خود بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے. اگر بیمار ہے تو صرف مسکین کو کھانا کھلا دیا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر وقتی بیمار تھا، مسکین کو کھانا کھلا دیا، بعد میں روزے رکھنے کا بھی اہتمام کر لیا، کوئی قطغن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو، یہ اتنی اہم بات ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک چھپا ہوا بیٹھا ہے مفتی، اور وہ جو اندر بیٹھا ہوا مفتی ہے نا، وہ بڑے زبردست فتوے دے سکتا ہے اس کو. اور ہر انسان اپنے اس اندر کے مفتی کو نا بخوبی جانتا ہے. اندر سے ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے اگر وہ کوئی جھول کرتا ہے تو. یہ اندر ایک مفتی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دو قرین اٹیچ کیے ہیں، ایک اس کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے اور ایک اس کو برائی کی طرف گھسیٹتا ہے. اور فیصلہ کرنے کے لیے اس کا اپنا نفس ہے، اس کا اپنا ضمیر ہے، جو اس کو یہ وضاحت کر رہا ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے.